سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اہم صورت ہے۔ اس کی تفسیر جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ساری زندگی ایک مسلمان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، ہر رکعت میں سنتوں کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، نوافل کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے جب بھی آدمی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کا ترجمہ تفسیر ذہن میں رکھ کے پڑھے، اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور صرف سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ اس صورت کا حصہ ہے اور جز ہے، باقی کی صورت کا یہ جز نہیں ہے، البتہ قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جو دنیا میں تعریف ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر کسی جگہ بندے کی تعریف کی جا رہی ہو۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں مستری بہت اچھا ہے، اس نے یہ عمارت بنائی ہے، یا فلاں آدمی بہت قابل ہیں، فلاں عالم بہت صاحب علم ہیں، تو بظاہر تو اس انسان کی تعریف ہوتی ہے، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ مستری نے جو عمارت بنائی ہے اس عمارت کو بنانے میں اس نے اپنی عقل استعمال کی، آنکھیں استعمال کی اور اپنے ہاتھ استعمال کیے ہیں، بظاہر تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں سب چیزیں اس کو کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی تعریف ہے۔ اگر ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے تو اور وہ اچھا بیان کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا علم ہے، بظاہر تو ان کی تعریف ہے، تعریف انہیں کرنی بھی چاہیے، تعریف کرنا منع نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم عطا فرمایا، جسمانی قوتیں عطا فرمائی، جن کو استعمال کر کے وہ آدمی عالم بنے، اس لیے سب تعریفیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ اور جب آپ ہی کوئی تعریف کرے اس وقت یہ سوچیں کہ میرے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے درجہ بدرجہ ترقی دینے والا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا، تربیت کرنے والا۔ تو اللہ سب کے رب ہیں، سب کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ ماں باپ اور انسان دوسرے انسان کی طرف کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتا ہے، باقی وہ چیزیں پیدا کون کرتے ہیں؟ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جتنی فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، پھل پیدا ہو رہے ہیں، تو انسان تو صرف اس زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے اور کھاد ڈال دیتا ہے، سپرے کر دیتا ہے۔ اس بیج سے پھل اور اجناس کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ تو رب اصل میں اللہ ہیں۔ تو میں کہ عالمین کے رب ہیں۔ عالمین عالم کی جمع، ایک ہوتا ہے عالم، عالم کا معنی جاننے والا، اور عالم کا معنی جہان۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ جہان بہت سے ہیں، ایک تو انسانوں کا جہان ہے، حیوانوں کا جہان ہے، جانوروں کا، پرندوں کا، حشرات لرز کیڑے مکوڑوں کا، ان سب کے اللہ رب ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ 40,000 جہان ہے۔ ہمارا دنیا ایک جہان ہے، 40,000 اس طرح کے جہان ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے جہان ہیں اور کہاں کہاں ہیں وہ۔ اگر صرف انسانوں کو ہی دیکھیں اور جانوروں کو دیکھیں، ان کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تربیت پرورش فرماتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا اور جانور کا، تو وہ دودھ پیتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں۔ اس کے بعد بچے کو تھوڑی سی نرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نرم غذا اللہ دنیا میں رکھی ہوئی ہے، دلیا ہے اور اسی طرح کیلا ہے، نرم غذا بچہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان اور بڑا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہے ٹھوس غذا کی تاکہ جسم میں طاقت قوت پیدا ہو۔ نرم غذا جسم میں طاقت قوت پیدا نہیں کرتی، ٹھوس غذا طاقت پیدا کرتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنے رکھے ہیں، میوہ جات رکھے ہیں، پھل رکھے ہیں۔ انسان یہ چیزیں کھاتا ہے، اس کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ چونٹیاں ہیں وہ ذرات کھاتی ہیں، ان کے لیے ذرات رکھے ہوئے ہیں۔ شیر اور دوسرے پرندے اور کچھ جانور ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، ان کو روزانہ گوشت ملتا ہے۔ بکری گھاس کھاتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ گھاس پیدا کرتے ہیں۔ انسان گندم کھاتا ہے، اس کے لیے گندم پیدا کی ہوئی ہے۔
اور جانور بھوسا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھوس پیدا کرتے ہیں گندم کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ رب ہیں، تمام جہانوں کو پرورش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی جو پرورش ہے یہ کوئی اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ اس سے مجبور ہو کے نہیں کرتے، اپنی مہربانی سے کرتے ہیں. اللہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اتنے مہربان ہیں کہ اتنا کوئی مہربان نہیں ہے. الرحیم سب پر مہربان ہے. اللہ مسلم، غیر مسلم، فرما بردار، نافرمان سب پر مہربانیاں فرماتے ہیں. تو بندے کو بھی ایسے ہونا چاہیے. اور اس میں تخلقوا باخلاق اللہ او کما قال علیہ السلام کہ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو. آپ نے پچھلے سال حدیث پڑھی تھی رحم دلی والی، ارحم حضور میں ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور من لا یرحم لا یرحم، حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ کی مخلوق پر، اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا. اندر رحم دلی پیدا کریں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفات بیان فرما دی ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں اور سب پر مہربان ہوں. تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، وہ اللہ نے رکھا ہی بدلے کے لیے ہے. جس نے دنیا میں اچھا اعمال کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برے کام کیا اس کو برا بدلہ ملے گا. پھر مالک فرمایا کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیتیں لوگوں کو دی ہوئی ہیں کہ آدمی زمین، مکان، دکان کا چیزوں کا مالک ہوتا ہے، عارضی مالک ہوتا ہے، چھوڑ کے لے جاتا ہے. اور قیامت کے دن آدمی عارضی مالک بھی نہیں ہوگا، حقیقی اور عارضی سب مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے. تو قیامت دن ہمیں اللہ نے یاد دلایا. دنیا میں بدلہ پورا نہیں ملتا، ہم جو عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت پورا بدلہ ہمیں یہاں نہیں ملتا، آخرت میں ملے گا اور بدلہ لازم ملے گا. قرآن کریم میں اللہ نے بار بار فرمایا، اس مضمون کو بیان فرمایا، ایجا فرمایا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو اللہ مجرم بن کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کا لفظی معنی ہے کسی کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرنا، یہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے یہ. اور عبادت کا مفہوم، عام مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ہر جائز کام جو اچھی نیت سے کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، وہ عبادت ہے. ہر جائز کام سنت مطابق کیا جائے، اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ آپ حلال طریقے سے حاصل کریں، سنت مطابق کھائیں تو وہ کھانا بھی عبادت ہے. آپ سنت مطابق آرام کر رہے ہیں، جائز کام ہے، وہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی کئی اقسام بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا بھی عبادت ہے، جہاد کرنا بھی عبادت ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت ہے، جو کہ دنیا داری نہیں ہے. تو یہ عبادت کا مفہوم ذہن میں رکھیں. آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہوں گی. کچھ عبادات فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. تو کوشش کریں پہلے فرض عبادت کریں، پھر واجب، پھر سنت، پھر مستحب. واجب عبادت چھوڑ کے سنت کرنا، عبادت کرنا، یا سنت چھوڑ کے نفل کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آدمی فرائض واجبات کو اولیت اہمیت دے، اس کے بعد دوسری عبادات انجام دے. پھر فرمایا کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے، ہر کام میں محتاج ہے، کھانے میں، پینے میں، تو انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے. قرآن کریم بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ سے مدد ہی مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میری فلاں مشکل آسان فرما، یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ اپنا مکان عطا فرما، یا اللہ مجھے کپڑے عطا فرما، مجھے شیخانہ عطا فرما، یا اللہ میری فلاں مشکلیں آسان فرما. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. بندہ بندوں سے مدد ہی مانگ سکتا ہے،
ان کاموں میں جو کام بندے کر سکتے ہیں، جو کام بندے نہیں کر سکتے ان کام بندے سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً آپ کسی کو کہ مجھے پانی پلا دیں، یہ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں مجھے کھانا کھلا دو بھائی، مجھے پیسے قرض دے دو، کہہ سکتے ہیں یہ۔ کسی کو آپ کہیں مجھے بیٹا دے دو، بیٹا دے سکتا ہے بندہ؟ بیٹا کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ کسی کو آپ کہیں مجھے شفا دے دیں، نہیں کہہ سکتے، شافی اللہ کی ذات ہے، ہم کہہ سکتے ہیں مجھے دوائی دے دیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر کام میں بندہ سیدھا راستے کا محتاج ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں یہ آیت رکھی ہے، ہمیں بار بار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ ہم نے سیکھا ہوا، ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں موٹر سائیکل آپ چلاتے ہیں، آپ میکینک ہیں موٹر سائیکل کے؟ نہیں ہیں۔ کپڑا آپ پہنتے ہیں، کپڑا بنا بھی سکتے ہیں آپ، کپڑا سلائی بھی کر سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے آپ، درزی کاٹے گا۔ اسی طرح آپ بال آئیں گے سر پہ کٹواتے ہیں، آپ کٹنگ کراتے ہیں، خود کرتے ہیں؟ نہیں کرتا ہے۔ صابن استعمال کرتے ہیں، خود بناتے ہیں؟ نہیں، فیکٹری بنا رہی ہے۔ تو بندہ ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے، سیدھے راستے کا محتاج ہے ہر کام میں۔ تو ہر کام بندہ اللہ سے دعا بھی کرے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو مفسرین نے ایک نقطہ یہ بات لکھی ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط اللہ، یا اللہ راستہ دکھایا اللہ، یا صراط تک اپنا راستہ دکھا، یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بندے کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب اللہ، اور نمبر دو رجال اللہ، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندوں کے بغیر بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی کتاب کے بغیر بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتاب میں تفصیلات اور تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن وہ تعلیمات بندہ سمجھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی آسمانی کتاب، ہر صحیفہ کسی پیغمبر پر نازل کیا، ہر مسلمان کو نہیں دیا کہ آپ یہ خود پڑھ لو اور سمجھ لو، بندہ خود نہیں پڑھ سمجھ سکتا۔ اس سے استاد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی میں انہیں کہیں کہ آپ کہیں گے قرآن پڑھ لیا کریں تو سمجھ لیا کریں، تفسیر گھر رکھی ہے پڑھتا ہوں روزانہ، تفسیر گھر رکھی ہے روزانہ پڑھتا ہوں۔ بندہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنا جائز ہے، لیکن اصل طریقہ وہ نہیں ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کا ہر علم، ہر فن انسان کو کورس اور استاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں۔ میں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور نیک لوگ ہیں، ان پہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ پھر ہدایت کی اقسام مختلف ہیں۔ ایک ہدایت تو ہے تھوڑا بہت شعور، معمولی شعور، وہ اللہ نے ہر ایک کو دیے ہوا ہے۔ والذی قدر فہدی، اللہ نے مقدر کیا اور ہر ایک کو ہدایت دے دی۔ وہ شعور تھوڑا بہت تو جمادات کے اندر بھی ہے، نباتات کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا درجہ ہے تھوڑا اس سے اونچا، وہ ہے اتنا شعور، اتنی عقل کہ جس سے انسان صحیح غلط کو سمجھ سکے۔ تو وہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو عطا فرمایا ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا ہوتا ہے توفیق، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح غلط فرق کرنے کے بعد صحیح کو اپنانے اور غلط کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہدایت کا خاص درجہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جو آدمی دوسرا درجہ اختیار کر لیتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے درجات مختلف ہیں۔ ایک آدمی نے فرض کام کرنا شروع کر دیے، فرض کی حد تک اس کو ہدایت مل گئی ہے۔ دوسرا آدمی واجب کام بھی کرتا ہے، اس کو واجب کی حد تک ہدایت مل گئی ہے۔ تیسرا سنت کام بھی کرتا ہے، اس کی ہدایت اس کو زیادہ ملی ہوئی ہے۔ چوتھا یہ سارے کام بھی کرتا ہے، نفل کام بھی کرتا ہے، تو اس کو ہدایت اس سے زیادہ ملی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ تو
تو ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے نا وہ اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے پہلی فرصت میں کہ ہم پہچان پیدا کریں صحیح غلط میں. انبیاء علیہ السلام راستہ دکھانے ہی آتے ہیں, راستہ دکھانے ہی بھئی یہ صحیح راستہ ہے غلط راستہ ہے. جب بندہ پھر کوشش کرتا ہے اللہ کو توفیق دے دیتے ہیں اور اس ہدایت کے عمل کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ میں ان لوگوں کا راستہ پہ نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا, اور نہ گمراہوں کے راستے پر. مغضوب آج جن پہ غضب نازل ہوا اس سے مراد کون لوگ؟ اس پر مراد یہودی ہیں. اور ظالم سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ نصارہ عیسائی ہیں. یہ دونوں گمراہ ہوئے. یہودیوں کے پاس علم تھا, جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے تھے. آپ نے پڑھ لیا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا, شہید کیے کہ وقت میں توہین کی, گستاخیاں کی انبیاء علیہ السلام کی. اور جو نصارہ تھے پاس علم شریعت نہیں تھا, انبیاء سے محبت تھی, شریعت کا علم نہیں تھا. تو ہدایت کی دو چیزوں کی ضرورت ہے, علم بھی ہو اور اللہ سے, اللہ کے انبیاء سے, اولیاء سے, علماء سے محبت بھی ہونی چاہیے. اگر صرف علم ہے, ادب احترام دل میں نہیں ہے, پھر بھی بندہ عمل نہیں کرے گا. اور اگر صرف محبت ہی محبت ہے, عشق ہی عشق ہے, خالی علم نہیں ہے, پھر یہ بندہ اسی راستے پہ نہیں چلے گا. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو مراد اس سے وہی لوگ ہیں اللہ جن کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا ان میں سے نہ بنا, اور جن کے پاس علم نہیں ہے بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں اللہ ان میں سے بھی نہ بنا. اس کے بعد آخر میں پڑھا جاتا ہے آمین. آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما. تو حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے سورت کی. ایک دو فضیلت بیان کرتا ہوں میں, بڑی پیاری حدیث ہے, وہ سنیں, ذہن نشین کریں, اور جب پڑھیں تو وہ ذہن میں حدیث ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میری بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. جب کہتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ آیت میرے بندے درمیان مشترک ہے. کہ پہلا حصہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی تعریف ہے, اور دوسرے حصے میں بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے, اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں, پھر اللہ کہتے ہیں یہ مشترک ہے دونوں کے درمیان. کہ جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعبدی ما سأل, جو کچھ بندے نے مانگا ہے میں اسے عطا کروں گا, میں اسے عطا کروں گا. جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں یہ سوچیں کہ اب میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. دوسرا اس صورت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے, وہ سبق یہ ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, صورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے, شافیہ بھی ہے, کافیہ بھی ہے, وافیہ بھی اس کا نام ہے, ام الکتاب بھی اس کا نام ہے. تعلیم المسئلہ کا معنی ہے سوال کا طریقہ سکھانے والی. تو اس صورت نے ہمیں, قرآن نے, اس صورت نے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا. جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پہلے اللہ کی تعریف کریں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. بندوں کا بھی یہی اصول ہے, جب کسی بندے سے کام ہو تو آپ اس کی جو جائز تعریف ہے وہ کرنی چاہیے. جائز تعریف اچھی چیز ہے, خوشامد بری ہے. خوشامد کسے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں. ایک آدمی سخی نہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ تو بہت سخی آدمی ہیں. ایک آدمی نیک نہیں, آپ کہتے ہیں آپ تو بہت نیک آدمی ہیں. ایک آدمی پرہیزگار نہیں, آپ کہتے ہیں جی کیا بات ہے آپ تو بہت متقی پرہیزگار ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ خوشامد ہے, یہ غلط ہے. ایک آدمی واقعی ایسا ہے, وہ نیک بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, سخی بھی ہے, رحم دل بھی ہے, پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور کہنا چاہیے اسے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ آپ کو دولت سے بڑا نوازا ہے, اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی, رحم دلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, میرا یہ کام تھا یہ کر دیتے آپ. یہ شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے, یہ جائز تعریف ہے اور یہ کرنی چاہیے. اکثر لوگ اس میں بخل کرتے ہیں, اسے بھی کہتے ہیں بھی اچھا تو اللہ کا نام, بس دنیا میں کون اچھا, کوئی اچھا نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ غلط بات ہے. لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, جہاں ضرورت ہو موقع وہاں اچھائی بیان کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بند کر لیں.
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.